بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مقام تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دیواروں پر آویزاں نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا، آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر گوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد کی حکومت میں سرکشوں کے مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک کندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس میں ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کے خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھیں اور مسلمان ایک نئے جذبے کے تحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھی۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جدوجہد عرب اور عراق تک محدود تھی، اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سالوں مشرق و مغرب میں مسلمانوں کے فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کرتا رہا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں بھی اس سے نہ لاتے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلوں میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت اس کی قومی حمیت کو نہ کچل سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا سہرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے ایثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز پنہاں ہے۔ حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مہرے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نقوش، چمکتی آنکھیں، پتلے اور بھنچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کا آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو، یہ قتیبہ کی زندہ دلی ہے۔ میں قتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جنرل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سالہ بچے کو میرے پاس بھیج دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال ہے اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر
پوچھا وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تم یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا وہ بیوقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا قتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بیوقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سالار؟ خدا ترکستان میں لڑنے والے بدنصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ قتیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہرول کا سالار ہوں۔ ہرول کے سالار تم؟ اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے؟ ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکی وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیق کے سامنے پتھروں کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں رسد و کمد کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کے تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج اور اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرد سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا، اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا، اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا عربوں کی فوج اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ لڑکے نے جواب دیا مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے گی۔ اس کے بعد
میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کا عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نوعمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی ہے اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کمسن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کی بجائے غایت درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل، اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی آنکھیں ماضی کا نقاب الٹنے لگیں۔ وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور اس کی طرف توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ ایک بار پھر مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ قاسم کے یہ الفاظ ایک بار پھر اس کی کانوں میں گونجے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اس سے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کمسن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، میں تو تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس۔ میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہیں؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینہ سے یہاں آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہیں؟ وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں، اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھیے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔
حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا، تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم مذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی تھی؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھیں، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں آپ برا نہ مانیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا، نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں، تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں، وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر حجاج بن یوسف نے تسلی دیکھتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ کر آئی ہو تو برا نہیں کیا، وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا اب تم میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی کی آہٹ کی زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھپا کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا، پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کے سپاہیانہ ہیبت سے مروب ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اسے پھر پہن کر دکھاؤ، میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظریں اٹھا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی، جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے پہچانا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، قطیبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کی علالت کا سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔
ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ اور سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر آئی، اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹی ڈرتی کیوں ہو، تمہارے ابا خود تمہاری چچا کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہیں بیٹھے چند ساعتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا میں نے آج صبح قتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ قتیبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی۔ حجاج نے جواب دیا لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو، میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں۔ محمد تمہارا یہ قیاس غلط ہے، اگر تم بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بے جا حمایت نہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ قتیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔ تم نوجوان ہو، وہ نوجوان اور بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں، یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ قتیبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں۔ تم نوجوان ہو اور وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں، یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ قتیبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں یا دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ موسیٰ بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاذ ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک دربار خلافت سے میرا مکتوب کا جواب نہیں آتا تم یہیں رہو۔ اور تمہارے ماموں جان ابھی تک کوفہ سے نہیں آئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا وہ شاید آج آ جائیں، انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ یہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔ محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ محمد بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھایا اور پوچھا بیٹا تمہارے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا وہ آج آ جائیں گے، لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک کام ہے۔ محمد بن قاسم چچی سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی۔
وہ اندر داخل ہوا تو ماں بستر پر تکیے کے سہارے لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رکنا پڑے گا۔ ہاں امی، چچا نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جواب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ امی، میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور سب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے۔ بیٹا حجاج میں لاکھ برائیاں ہیں، لیکن اس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدیداروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ میں خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے، لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب کا اہل ثابت کر کے دکھاؤ، بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ بھی کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی، آج تک میں نے کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے کوئی سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا، میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں تمہارا نام دنیا میں روشن رہے، اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کے صف میں میری گردن کسی سے نیچے نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا ہے؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے خط نکالا اور کہا، پڑھ لو بیٹا، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھول کر اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی، اور حجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں، اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اس قدر خیال کرتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کو کبھی یہ گوارا نہ ہوگا، اور میں خدا سے تمہاری عزت، ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیرہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنے داماد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزو پوری ہوئیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے داماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور بصرہ میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا بیٹا؟ امی، مجھے آپ کی خوشی رکھنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے 2 بڑے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے بھائی محمد بن قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے جا رعایت کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی ضخامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کے نشوونما کے لیے ایک موزوں ماحول تلاش کیا ہے۔ دربار خلافت میں تم صیغہ امور حرب کی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کرو گے، اور اگر تم اپنے رفقائے کار اور خلیفہ کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کہ کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ صیغہ امور حرب کی مجلس شورا میں دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے۔ سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کے تمام احکامات آپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے، اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المؤمنین مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورہ لینے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ممکن ہے تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور میں ترکستان کے محاذ کی طرف زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ۔
میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سراندیب سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے، اور محمد تم بھی ٹھہرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سراندیب سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، یہ خوبصورت چہرہ پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف اسے دیکھتے ہی پہچان لی اور کہا، زبیر تم آ گئے، تمہارا جہاز؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیول کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سراندیب کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے گیا تھا قید کر لیے ہیں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات بتاؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے بھڑکنے لگے، اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی، اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا ہوا، ہونٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، سندھ کے راجہ کی یہ جرأت! بکریاں بھی شیر کو سینگ دکھانے لگیں۔ شاید اسے ابھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاز پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے آپ یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج نے جواب دیا، سر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے، ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابوالحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ابوالحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا، اور وہ اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے مل کر آیا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت آمیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود اور دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ لیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید اللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بے رحم اور ہٹ دھرم ہے، اور عبید اللہ بھی کافی جوشیلا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تاہم میں عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا، اور اگر وہ بھی اچھی خبر نہ لایا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے، اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المؤمنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کو فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، پر خوددار، جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تمہاری غیرت اور شجاعت میں کلام نہیں، لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے۔ اس مہم کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، اور عراق، عرب اور شام کے کسی مستقر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں مسلمانوں کی غیرت سے مایوس نہیں۔ ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبہ جہاد سے محروم کر چکی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں، لیکن میں نوجوانوں سے مایوس نہیں۔ وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ سے اختلاف کے باعث ترکستان اور افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے، مسلمان بچوں پر سندھ کے راجہ کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی حمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان جن سے آپ مایوس ہیں
مرے نہیں سو رہے ہیں، اور قوم کے یتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوگی۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زبیر نے موقع دے کر اسے ایک سفید رومال جس پر ناہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ابو الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا ہے، اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر کپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے: مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو، اور میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں اور میرا بھائی ابھی تک دشمنوں کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کی دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس تاریک کوٹری کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی تاریک کوٹری میں پھینک دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم و ایران کے مغرور تاجدار کے سر پر سائیکہ بن کر کندھی، سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوں گی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ناہید، ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ محمد بن قاسم نے رومال لپیٹ کر زبیر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پیوست کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ مکتوب بھی امیر المؤمنین کو دکھا دینا۔ جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ میرا خط بھی امیر المؤمنین کے پاس لے جاؤ۔ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ ہاں، اگر امیر المؤمنین متاثر نہ ہوں تو دمشق کی رائے عامہ کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المؤمنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں پس و پیش نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کی ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ اب جا کر تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں خط لکھتا ہوں، اور زبیر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے 2 بہترین گھوڑے تیار کرو۔